السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ چینل غذا کدا۔ ویورز، تپتی گرمی میں جب سب کچھ گرم محسوس ہو تو کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو پیٹ بھی بھرے اور معدے کو ٹھنڈک بھی دے۔ جی ہاں، آج ہم بنا رہے ہیں انتہائی لائٹ، کریمی اور ہاضمہ دار لوکی کا رائتا۔ گرمیوں کے لیے یہ ایک پرفیکٹ کولنگ ڈش ہے جسے آپ دوپہر کے کھانے میں روٹی، چاول، کوئی بھی آپ کا مینیو ہو اس کے ساتھ شامل کر کے ٹھنڈک حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں اس رائتے کو بالکل صاف سفید اور خاص طور پر ریسٹورانٹ سٹائل لک دینے کا ایک زبردست سیکرٹ بھی شیئر کروں گی۔ بنا ٹائم ضائع کیے ہم ریسپی کو شروع کرتے ہیں۔ ویورز، سب سے پہلے ہم نے یہاں پر فریش لوکی لی ہے۔ اچھا، یہ چونکہ گول ہے تو کچھ لوگ اس کو کدو کہتے ہیں۔ کدو اور لوکی بیسیکلی ایک ہی چیز ہیں، بس ان کی شیپ اور شکل میں فرق ہے۔ ان کے ذائقے اور غذائیت میں بالکل کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ لوکی کو اچھے سے چھیل کر ایک گریٹر کی مدد سے سب سے پہلے ہم اس طرح سے کدو کش کر لیں گے۔ ویورز، یہاں پر میں آپ کو کچھ بہت ہی اہم انفارمیشن دوں گی لوکی کے بارے میں۔ اس کا جو 90% حصہ ہوتا ہے وہ واٹر بیس ہوتا ہے، یعنی لوکی کا سب سے بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے جو معدے کی تیزابیت کو پرسکون کرتا ہے اور گرمیوں میں یہ ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو ہماری سکن کو تو گلو دیتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو قوت مدافعت ہے یعنی امیونٹی ہے اس کو بہت سٹرونگ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس میں زیرو فیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی کیلریز نہیں ہوتی۔ اگر آپ ڈائٹ پر ہیں، وزن کم کر رہے ہیں تو لوکی کی سبزی اور یہ رائتا آپ کے لیے ایک آئیڈیل لنچ ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم ہمارے دل کو ہیلدی رکھتا ہے اور فائبر ہمارے ہاضمے کو بھی ایک دم پرفیکٹ بناتا ہے۔ کدو کو کدو کش کرنے کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ میں ہم پین میں یہاں پانی لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے اپنی کدو کش کی ہوئی لوکی۔ ویورز، لوکی کے رائتا کی ایک اور ریسپی بھی کچھ دن پہلے میں نے اپلوڈ کی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا، وہ اس سے مختلف ہے۔ اب لوکی کو ہم نے 80% تک کوک کرنا ہے، جب تک یہ 80% گل نہ جائے ہم نے اس کو پکانا ہے۔ ویورز، جیسا کہ میں نے کہا کہ لوکی کو ہم نے صرف 80% تک ابالنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم لوکی کو 100% ابال دیں گے تو وہ حلوہ بن جائے گی اور دہی میں مکس ہوتی غائب ہو جائے گی، رائتے کا ایسے ٹیکسچر خراب ہو جائے گا۔ 80% ابالنے سے اس کا کچا پن تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایک بہترین ہلکا سا کرنچ برقرار رہتا ہے جو دہی کے ساتھ جب منہ میں آتا ہے تو بہت ہی لاجواب لگتا ہے۔ لوکی ہماری سافٹ ہو چکی ہے اور جتنا ہم نے گلانا تھا یہ گل چکی ہے۔ اب یہاں پر فلیم کو ہم آف کریں گے اور اس سے روم ٹیمپریچر پر بالکل ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ لوکی جب بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی آپ نے ایک باؤل میں چلڈ ٹھنڈی اور تھک دہی لے لینی ہے۔ اس میں سب سے پہلے شامل کریں گے ابلی ہوئی لوکی کے بعد اس میں جائے گا باریک چاپ کیا ہوا ٹماٹر۔ ویورز، ٹماٹر کے اندر سے گودا سارا ہم نے نکال دیا ہے، جس اس کی باہر والی جو لیئر ہے اس کو ہم نے یہاں پر باریک چاپ کیا ہے۔ ساتھ ہی اس میں جائیں گے فائن چاپ کی ہوئی پیاز، ڈھیر سارا اس میں فریش ہرا دھنیا ڈالنا ہے آپ نے۔ اور اب آتے ہیں کچھ بالکل 2 سے 3 مسالہ جات جو ہم نے ایڈ کرنے ہیں ان کی طرف۔ سب سے پہلے اس میں 1 چمچ سفید مرچ کا پاؤڈر ایڈ کریں گے، 1 چمچ اس میں ثابت سفید زیرہ جائے گا، حسب ذائقہ آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ ویورز، اگر سفید مرچ نہ ہو تو آپ یہاں پر کالی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن کالی مرچ کی جگہ سفید مرچ استعمال کرنے سے دہی کی رنگت خراب نہیں ہوتی اور رائتے کی لک ایک دم وائٹ اور برائٹ بہت زیادہ رچ آتی ہے۔ ساری چیزیں پراپرلی بہت اچھے سے ہم نے مکس کر لی ہیں کہ سب کچھ یکجان ہو جائے۔ اب ہم اسے ٹرانسفر کریں گے ایک باؤل کے اندر۔ ماشاءاللہ بہت ہی ٹھنڈا ٹھار اور کریمی لوکی کا رائتا بن کر تیار ہو چکا ہے جو کہ جگر اور معدے کی گرمی کا بہترین علاج ہے۔ ویورز، یہاں پر گارنشنگ کے لیے ہم اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ساتھ ہی چلی فلیکس۔ اگر آپ چلی فلیکس سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ اس کو جسٹ ہرے دھنیے سے بھی گارنش کر سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ لک دیکھیے رائتے کی، جتنا یہ دکھنے میں خوبصورت ہے کھانے میں اس سے کئی زیادہ مزیدار ہے۔ تو ریسپی کو ٹرائی کیجئے، ریسپی پسند آئے تو اپنے چینل غذا کدا کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ اسی طرح کی مزیدار، منفرد، بجٹ فرینڈلی ریسپیز دیکھتے رہیں۔